الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب وصدوق اللسان. قلت يا رسول الله قد عرفنا صدوق اللسان وما هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، سورہ شعراء کی دو آیتیں اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ، احمد بن حنبل، امام بہقی رحمہم اللہ نے بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے. انسان کی زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار اصلاح قلب پر ہے. اس دل جو ہے، انسان کا دل اگر درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہوتے ہیں. اسی لیے اگر دل انسان کا درست نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی درست نہیں رہتا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، لوگوں الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے بڑی سے. فإن صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست رہے تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو جائے تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے. الا سن لو، وہ گوشت کا لوتھڑا جس کے درست رہنے سے سارا جسم درست اور جس کے خراب ہو جانے سے پورا جسم خراب، سن لو وہی القلب، اور وہ قلب ہے، دل ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کتنی بڑی تعلیم دی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اللہ فرماتے کسی ایسے انسان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، میل جول، دوستی تعلق نہیں رکھنا جس کے دل کو اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے جو انسان جس کا دل غافل ہو، ایسے انسان کے پاس نہ بیٹھو، نہ اس سے میل جول رکھو، نہ اس سے دوستی اور محبت رکھو. کیوں؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جس انسان کا دل برا ہو، جس انسان کا دل اللہ کی یاد، اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے غافل ہوگا، تو یاد رکھنا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کے زندگی کا کوئی عمل درست نہیں ہوگا. ہر کام جو ہے وہ بگڑا ہوا اور حد سے باہر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کر دی، اور یہی دل کی سلامتی ہی قیامت کے دن انسان کو نجات کا ذریعہ بنے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے لوگو قیامت کا دن تو وہی ہے کہ جس دن نہ انسان کا کوئی مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد، نہ کوئی اولاد اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور نہ اس کا مال، کچھ بھی نہیں.
کوئی چیز سے فائدہ نہیں ملتا. بس الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس کامیاب بھی ہوگا. اللہ رب العالمین کے ہاں نجات اور فلاح اس کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم، صاف ستھرا صحیح سالم دل لے کر کے آیا. اسی لیے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی انسان کو سب سے اچھا انسان اللہ کے رسول نے قرار دیا. کس کو؟ جس کا دل درست ہو. اور دل درست ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو، جذبہ ہو، اور برائی سے نفرت. یہی سب سے بڑی علامت ہے. اب آپ ذرا غور کریں، افضل الناس، سب سے افضل انسان وہی ہے جس کا دل درست ہو. نبی علیہ السلام کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے، کہتے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں کلمہ پڑھنے والوں میں، مسلمانوں میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ مسلمان ہوتا ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں. کیا ہیں؟ کل صدوق کل مخموم القلب و صدوق اللسان. سب سے اعلیٰ درجے کا افضل ترین مسلمانوں ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان. صدوق اللسان، سچی زبان استعمال کرنا. دوستو بڑی بہترین علامت ہے سچی زبان کا استعمال کرنا، اپنی اس زبان کو جھوٹ سے بچانا. دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں اگر انسان یہ اپنے اندر پیدا کر لے تو زبان کی اصلاح اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں. اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. لوگوں سچائی کا اہتمام کرو کیونکہ سچائی بر کی طرف لے کے جاتی ہے. بر کہتے ہیں ایسا عمل جو انسان کو ہزاروں نیکیوں کے دروازے جس کی برکت سے کھل جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. چلا جائیں حقوق اللہ، حقوق العباد، صبر، اخلاق، ساری چیزوں کا نام اللہ کے رسول نے کیا رکھا ہے؟ بر. اسی لیے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ مل بر، حسن الخلق. حسن انسان کے اچھے اخلاق ہیں تو ہزاروں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. بر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. اور بر انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سچائی، سچی زبان کا استعمال کرنا، اہتمام کرنا، یہ انسان کے جنت میں جانے کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ سب کو سچی زبان استعمال کرے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان تو جانتے ہیں لیکن فما مخموم القلب، مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب اس کو کہتے ہیں جس کا دل هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. 6 چیزیں ہیں جس دل کے اندر، جو دل
6 خوبیوں کا مالک ہو اسی دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخموم القلب۔ نمبر 1 هو التقی، کیا ہے؟ تقی، یعنی اس دل میں تقوی۔ تقوی آپ حضرات جانتے ہیں تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آپ 3 مرتبہ التقوی ہاں ہونا ہاں ہونا ہاں ہونا واشار الى صدری۔ اے لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ سینے یعنی دل کی طرف۔ یعنی تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ انسان کے دل میں تقوی آ جائے تو یہی مخموم القلب ہے۔ نمبر 2 النقی، جو دل نفاق سے، کفر سے، شکوک و شبہات سے، بدگمانی سے پاک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخموم القلب۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1 وہ دل جس میں تقوی ہو، تقوی۔ نمبر 2 النقی، جو دل کفر سے، شرک سے، نفاق سے پاک صاف ہو، جس دل میں اللہ اس کے رسول کی باتوں میں کوئی شکوک و شبہات شیطان نہ پیدا کر سکے، یقین کامل۔ 2 ہو گئے، التقی النقی الذی لا اثم فیہ۔ مخموم القلب وہ ہے جس دل میں برائی کا شوق اور جذبہ، برائی کی رغبت نہ ہو۔ انسان کے دل میں جب برائی کا شوق و جذبہ ہوتا ہے کبھی برائی آنکھیں کرتی ہیں، اتفاق کرتی ہیں۔ الذی لا اثم فیہ، مخموم القلب کی تیسری علامت کیا ہے؟ الذی لا اثم فیہ، اس میں گناہ کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو، برائیوں کی محبت نہ ہو، برائی کا ذوق اور شوق نہ ہو۔ ہمیشہ اس تصور سے، اس شوق اور رغبت سے، اللہ رسول نے ایک موقع فرمایا کیف انتم اذا مرج الدین وظہرت الرغبہ، تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں ملاوٹ کر دی جائے گی، وظہرت الرغبہ، اور لوگوں میں برائی کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے۔ آج اتنے سارے منکرات ہیں کیونکہ لوگوں کے دلوں میں برائی کا جذبہ زیادہ آ گیا، نیکی کا جذبہ کم رہ گیا۔ انسان نماز بھی پڑھ لیتا ہے لیکن برائی کے شوق و جذبے سے بری نہیں ہوتا، کہتا ہے بھائی نماز کے وقت نماز ہم نے پڑھ لیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے ہمارا دل اس سے صاف کیا ہے؟ الذی لا اثم فیہ، جس دل کے اندر برائی کرنے کا جذبہ، شوق، رغبت نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں مومن کا جو ایمان ہے، مومن کا اگر ایمان درست ہے تو واقعی ایمان کے خلاف کوئی چیز دل قبول نہیں کرتا، جو دل میں ایمان ہے۔ اگر مومن سے مکھی کے پر کے برابر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس کو اتنی بے قراری، اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے سر پر رکھا ہوا۔ یہ ایمان کا تقاضا۔ لیکن منافق جس کے دل میں ایمان نہ ہو، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن ایمان نہیں، کہتے ہیں پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر ڈالے تو اس کو اتنا بھی ٹینشن نہیں ہوتا جتنا ناک پر مکھی بیٹھنے سے اس کو الجھن ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا، پوچھا گیا مل ایمان، تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک، جب نیکیوں سے تمہارے دل میں خوشی ہو اور برائیوں سے دل میں تکلیف ہو تو سمجھ جاؤ کہ ایمان تمہارے دل میں آ گیا۔ اللہ ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے۔ نمبر 4 ولا غل، مخموم القلب وہ ہے
جس میں چوتھی چیز کیا ہو؟ غل، غل، غین اور لام مشد، غل۔ غل کس کو کہتے ہیں؟ غل کہتے ہیں نفرت، بغض، اناد، کینہ، کپٹ رکھنا۔ جس مومن کا دل چوتھی چیز جس سے پاک ہونا ضروری ہے، کینہ، کپٹ، بغض، اناد اور نفرت ہے، مومنوں سے آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے مہاجرین صحابہ کا تذکرہ کیا، مہاجرین صحابہ کا، انصار مدینہ کا تذکرہ کیا، اور پھر والذین، پھر یہ بھی تذکرہ کیا تیسری قوم والذین جاءوا من بعدہم، یہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ہی، انصار و مہاجرین، جن کے دلوں میں کوئی کینہ کپٹ نہیں تھا۔ ان کے بعد جو سچے مسلمان آئیں گے ان کی علامت و نشانی اللہ نے کیا بیان کیا؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ، میرے جو ہم سے پہلے جو ایمان لانے میں گزر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دینا، ان پر مہربانی کرنا، اللہ ہمارے دل میں ان کے متعلق کوئی غل، کینہ، کپٹ نہیں رکھنا۔ یہ بدترین قسم ہے۔ نمبر 6، نمبر 5 ولا بغیا، واہ اکبر، بغیا، کہ کسی پر، کسی کمزور پر ظلم، زیادتی کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ دوستو، ابتدائی تعلیمات جو اسلام کی ہیں، ابتدائی تعلیمات جو اسلام کی ہیں، اسلام کی جو ابتدائی تعلیمات ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں تم لوگوں سے کہ اپنے سے کمزوروں پر کبھی زیادتی نہیں کرنا، کبھی ظلم نہیں کرنا، ان کے عزت، ان کے مال، ان کی جان پر کبھی زیادتی نہیں کرنا۔ اسی لیے اسلام نے اپنے ہاتھ لگنے والے ظالموں کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف کیا ہے۔ اگر بدلہ بھی لیا تو اتنا ہی لیا جتنا اس نے کیا ہے، ورنہ مسلمان معاف بھی کر دیتا ہے۔ والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ نمبر 7، نمبر 6 ولا حسد، ولا بغی ولا حسد، کسی مومن کے متعلق حسد نہیں کرنا، حسد سے دل پاک۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ بدترین جرائم میں سے حسد ہے، اور انسان کو پتہ نہیں حسد کتنے کتنے گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک بڑی عجیب سی مثال بیان کی، آپ نے کبھی غور کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو صرف یوسف سے حسد ہو گیا۔ کیوں؟ یوسف کو باپ زیادہ، یوسف کے اندر کچھ کمالات، کچھ خوبیاں تھیں جس کی بنا پر یعقوب علیہ السلام ان کی باپ ان سے زیادہ محبت، زیادہ لگاؤ۔ صرف حسد تھا بھائی۔ کتنا بڑا جرم کیا، سگے بھائی کو لے جا کر کے کنویں کے اندر دنیا سے ختم کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا۔ اسی لیے حاسد کیا حرکتیں کر ڈالے آپ کے ساتھ، اپنے محسود کے ساتھ،
جس سے اس کو حسد ہے، حسد کی آگ اس سے کیا کیا کرا سکتی ہے اس کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک نے ہمیں تاکید کی کہ خود کثرت سے سورۃ الناس پڑھا کرو، سورۃ فلق پڑھا کرو۔ کیوں؟ وَمِن شَرِّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ چور ڈاکو جو رات کی تاریکی میں ہم کو تکلیف دیں، اللہ ہمیں اس سے بچا۔ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اللہ جتنی چیزیں ہمیں شر بچا سکتی ہے ہمیں ان سے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اور کیا؟ وَمِن شَرِّ جادوگر، اللہ جادوگروں کے شر سے مجھے بچانا۔ اور آخر میں انہی خطرناک چیزوں کے ساتھ وَمِن شَرِّ حاسد، اللہ حسد کرنے والوں کے حسد کی برائی سے بچانا۔ آپ صرف اس صورت پر غور کریں کہ انسان حسد سے کتنے ممکن ہے رات کی تاریکی میں کوئی اژدہا آپ کو نقصان ختم کر دے، رات کی تاریکی میں ڈاکو آ کر کے آپ کے جان مال سب کو ختم لوٹ لیں، کیا کیا نہیں کر سکتا۔ پھر جادوگر ان تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کی جو پناہ مانگتے ہیں ان میں حاسد کا حسد، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اے اللہ حسد کرنے والے کی حسد کے شر سے مجھ کو بچانا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ آخر نبی علیہ السلام جس کو دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے، اخلاق، کیریکٹر، کردار، آپ جیسا کوئی کائنات میں اللہ کی بات نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے کتنے مرتبہ آپ کو قتل کرنا چاہا۔ نمبر 1 دیکھا، ایک مرتبہ گئے کسی خاص کام سے، تفصیل کسی اور موقع پر یہودیوں کے ہاں گئے، ایک قتل ہو گیا تھا، اس کی دیت اکٹھا کرنی تھی معاہدے کے مطابق، بھائی آپ لوگ وعدہ کیوں ملا؟ تو یہودیوں نے کہا آپ کے ابو بکر عمر تینوں ساتھ میں تھے۔ یہودی نے کہا گھر کمرے میں اندر خوب گرمی کا موقع تھا، بڑی گرمی ہے کہ دیوار کے سائے میں بیٹھ جائے، سامنے سے ہوا آئے گی، وہاں بچھا کر کے بیٹھا دیا۔ جب نبی علیہ السلام دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے تو یہودی اندر گئے، ایک آدمی کہا یہ بڑی سے چاٹان لو لے کے چلے جاؤ، محمد کے ساتھ ملاؤ تاکہ مر جائے، ختم نہیں۔ دیکھا آپ سمجھ سکتا، ابھی وہ ظالم راستے میں تھا، سیڑھی پر چڑھا تھا، جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا کہ آپ اٹھ جائیں کیونکہ آپ کی قتل کی سازش کر رہا ہے، پتھر لے جاؤ۔ اللہ رسول ابو بکر عمر کا ہاتھ پکڑے اور نکل گئے۔ یہودیوں نے بہت الہام منت اور سماجت کیا، نہیں بیٹھیے اللہ رسول آئے اور فوراً ان پر چڑھائی کر۔ نمبر 2 ذرا سوچ، خیبر کے موقع پر زینب نامی یہودیہ عورت نے آ کر کے اللہ رسول کی دعوت دی کہ ہم آپ کے کھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، قبول کر لیا۔ پھر اس نے لوگوں سے معلوم کیا ہم تو پوری بکری ذبح کریں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کس حصے کا گوشت پسند کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا دستے میں دیا اور زہر میں اس کو پکا دیا، زہر ڈال کر کے پکا دیا، لا کر دے۔ دنیا میں مشرک بھی سب، لیکن اتنا موقع پا جانے کے بعد بھی قتل کیا، یہ ہو گیا۔ پھر آپ پر جادو کس نے کیا؟ یہودی نے۔ کیوں؟ ایک ہی بات، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ایمان والوں سے یہودی اور دنیا کے لوگ صرف اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے اپنے فضل و کرم سے کیوں نوازا۔ قرآن ان کو، سارے نبیوں کو سردار یہ، خیر امت یہ، اتنی ساری چیزیں اللہ نے ان کو کیوں دیا ہے؟ اسی بنا پر دنیا کیا کرتی ہے؟ ہم سے حسد کر۔ ام یحسدون الناس، اسی لیے
آج بھی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے حسد ہی کار فرما ہے۔ اس لیے دوستو اللہ نے فرمایا انسان کا دل حسد سے پاک ہو۔ جب حسد سے پاک ہوگا تو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں، لیکن جہاں حسد آ گیا اب حاسد سے حسد کیا کیا حرکتیں کروائے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وقت بتاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا یہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ جو صدوق اللسان و مخموم القلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، حسد کا لغوی معنی کیا ہے اور شریعت میں کیا معنی ہے، اور کیا حسد کی ابتدا شیطان سے ہوئی یا قابل سے ہوئی، حابل اور قابل سے؟ جزاک اللہ خیر۔ حسد کے معنی آتے ہیں اصل میں اللہ نے کسی کو فضل و کرم سے نوازا ہے، حسد کہتے ہیں اس کو زائد، اس سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ الحسد و تمنی زوال النعمت، حسد کہتے ہیں انسان کی تمنا کرے کہ اللہ نے فلاں کو دیا ہے، سمجھیے نا، فلاں کو دیا ہے، ہم کو اس سے کیوں محروم کیا ہے۔ نمبر 2، حسد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابلیس کے متعلق قرآن پاک نے ابا واستکبر، اس نے تکبر سے کام کیا۔ حسد سے بھی بڑھ کے اس کمبخت کے اندر کیا تھا؟ کبر تھا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 گناہ ہیں جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ 3 گناہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، کبر، حرص اور حسد۔ کبر، حرص اور حسد۔ اگر آپ غور کریں گے تو کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آدم کو جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ کہ ابا واستکبر۔ نمبر 2، حرص۔ آدم علیہ السلام کی جو غلطی ہوئی کس کی بنا پر؟ حرص کی بنا۔ حسد، کبر اور حرص۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جتنا کہا تھا بھائی یہ پوری جنت میں جو کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، ابلیس نے وہی کام پر اسی درخت کی فضیلت بیان کی کم وقت نے۔ کیوں؟ اس نے قسم کھائی کہ جنت آپ سب کو جہنم میں۔ تیسرا گناہ جو زمین پر، یہ تو جنت میں ہوئے دونوں، زمین پر جو سب سے بڑا گناہ ہوا سب سے پہلا وہ حسد ہے۔ حابیل سے قابیل کو حسد پیدا ہوا، سمجھیں نا؟ صرف اس بنا پر اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك۔ تمہارا درجہ ہمارے اللہ تعالیٰ کیا بڑھا ہوا ہم سے، ہماری قربانی اللہ نے تمہاری قبول کر لیا، لاقتلنك۔ تو یہ 3 گناہ جو ہیں حسد کی ابتدا آ جاتا ہے زمین پر پہلا گناہ۔ اذا صلحت وصدق اللہ واذا فسدت وصدق اللہ۔ جو قلب ہے، دل کا جو ذکر ہے، تو اس سے جسمانی بیماری مراد ہے اور روحانی بیماری۔ آج دنیا نے بتا دیا کہ دونوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ سائنس سدا بھی آگے بڑھے تو آج بھی کہتے ہیں بھائی دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ بھائی آنکھ کی بینائی، کیوں کہتے ہارٹ پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہائی، کیا مطلب ہے؟ سب لے کر کے وہیں جاتا ہے کہا تو پورے جسم کو آپ ذرا دیکھیں، اور اتنا بڑا دل ہے اور 150 کلو کا آدمی ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پورا بدن اس کا کیا ہل جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، سینے پر چڑھ کر کے دل کو دباتا ہے کہ اس کی دھڑکن کم ہوئی تو جسم کے سارے اعضاء کو تو وہی ہے بنا۔ اور پھر بھی آج دیکھا جائے ایمانی اعتبار سے
یا ایمانی اعتبار سے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا ایمان درست ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے اس کے دل کو ہدایت مل گئی۔ شیخ آخری سوال ہے آج کا، بہت اہم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا صاف ہے لیکن زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، اور بعض لوگوں کا زبان تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن دل میں کافی اثر ٹھیک ہے، وہ اصل میں دل ہی درست ہوتا اللہ سے فرمایا تو کبھی اس کی زبان دل میں اتقی مخموم اتقی دیتا انسان جب زبان ترازی سے نہیں بچتا تو تقوی ہی درست ہی نہیں۔ زبان اور دل میں کافی تعلق ہے کہ نہیں؟ وہی ہوگا نا، جب دل ہی صاف ہوتا تو دل صاف ہونے کا مطلب کہ برائی کا جذبہ نہ ہو، گالی دینے کا جذبہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو اس لیے یہ کہنے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں دل صاف ہے تو نظر، لیکن دل ہی صاف ہوتا تو یہ حدیث کے بالکل الٹا مانا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔